بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کیا مودی حکومت کی پالیسی عرب ممالک میں کام کرنے والے لاکھوں ہندوستانیوں کو متاثر کرے گی؟ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا۔ بھارت نے اپنے مفادات کو ترجیح دی اور مغرب کے دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کی اور کہا کہ یہ بھارت نواز پالیسی ہے۔ راہل گاندھی نے یہ تک کہا کہ وہ اس معاملے پر حکومت کے ساتھ ہیں۔ روسی جنگ میں ہندوستان نے خود کو گلوبل ساؤتھ کی آواز کے طور پر کھڑا کرنے کی ٹھوس کوشش کی اور نئی دہلی میں G20 اجلاس میں متفقہ قرارداد پاس کرنے میں بھی کامیاب ہوا۔ لیکن اب حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ میں ہزاروں شہریوں کی اموات سے ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر کئی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ یوکرین روس جنگ میں ہندوستان کا موقف اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ پر ہندوستان کے موقف کے بالکل الٹ ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان یوکرین روس جنگ میں مغرب کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے، لیکن اسرائیل کے معاملے میں کھل کر مغرب کا ساتھ دیا۔ یہ کیا بچگانہ پالیسی ہے؟ بہت سے لوگ اسے ہندوستان کے دوہرے معیار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاہم بھارت نے اس سوالات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت تخریب کاری کے خلاف کسی بھی طرح مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان نے یہ بھی کہا کہ وہ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حماس کے حملے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی جاری جارحیت کو ختم کرنے اور انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنگ بندی کا ووٹ لایا گیا تھا، لیکن ہندوستان نے جنرل اسمبلی میں اس ووٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ بھارت نے یوکرین روس جنگ کے حوالے سے اقوام متحدہ میں لائی گئی قراردادوں پر ووٹنگ کا بائیکاٹ بھی کیا تھا، مگر امریکہ سمیت مغربی ممالک بھارت پر اقوام متحدہ میں روس کے خلاف قرارداد میں ووٹ دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ لیکن بھارت اس وقت کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکا، بلکہ پاکستان میں بھی بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی کو سراہا گیا۔ عمران خان کھل کر ہندوستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی تعریف کرتے رہے ہیں، لیکن اس بار اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بحران میں ہندوستان کی پوزیشن کو متوازن نہیں دیکھا جا رہا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں ہندوستان کی غیر جانبداری کے حق میں بہت سے دلائل تھے۔ بھارت دفاعی ساز و سامان کے لیے روس پر انحصار کرتا تھا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت بڑھنے کے باوجود ہندوستان روس سے سستا تیل خریدتا ہے، لیکن غزہ میں اسرائیل کی جنگ میں ہزاروں شہری شہید کیے جا رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے میں جتنے عام شہری مارے گئے تھے، اس سے زیادہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں مارے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی امداد کی فراہمی کے لیے جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے پاس ووٹ نہ دینے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کا موقف تھا کہ قرارداد میں حماس کے حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بھارت حماس کے حملے کا ذکر اور مذمت کرنے والی قرارداد چاہتا تھا۔ ہندوستان نے ہمیشہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے طور پر 2 ریاستی پالیسی کا دعویٰ کیا ہے۔ کچھ عرب ممالک کے بھی اسرائیل کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں۔ اسرائیل فلسطین بحران میں منافقت اور دوہرے معیار کے لیے مغرب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن کیا عرب ممالک اس معاملے میں بے قصور ہیں؟ کیا عرب ممالک فلسطینیوں کو کمزور اور پسماندہ کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ جبکہ اسرائیل نے اب اس بات پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ وہ فلسطین کے کسی بھی حصے کو اب الحاق نہیں کرے گا، لیکن اسرائیل اس کے برعکس کر رہا ہے۔ 120 ممالک نے جنگ بندی کے حق اور 14 ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مجموعی طور پر 45 ممالک نے اس ووٹنگ سے پرہیز کیا۔
زیادہ تر غیر حاضرین کا تعلق مغرب سے تھا۔ ایشیا میں بھارت اور جاپان اہم ملک تھے۔ چائنا اور روس نے اس منصوبے کے حق میں ووٹ دیا۔ ووٹ میں حصہ نہ لینے والے 45 ممالک نے کہا کہ قرارداد میں حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو اسرائیل کے اندر کیے گئے حملے کا ذکر تک نہیں ہے۔ کینیڈا نے قرارداد میں ترمیم پیش کی جس میں حماس کے حملے کا حوالہ بھی شامل کر لیا گیا، لیکن ترمیم منظور نہ ہو سکی۔ ہاں، ایک بات دوستو ضرور ہے کہ بھارت نے جہاں دنیا سے تخریب کاری کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی، وہیں اس نے حماس کا نام نہیں لیا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی کے سینٹر فار ویسٹ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر پاشا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس جنگ پر ہندوستان کا موقف مودی حکومت کے دوہرے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں ہر روز فلسطینی بچوں اور خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ میں تجویز پیش کی گئی تو بھارت نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو پھر ہندوستان گلوبل ساؤتھ کی آواز ہونے کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسرائیل حماس تنازع پر مودی حکومت کا موقف ہندوستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف اور امریکہ کے غاصبوں جیسا ہے۔ دوستو، بھارت اسرائیل کا ساتھ دے کر عربوں کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ عرب ممالک کا غصہ بھارت پر ضرور برسے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ حماس کے حملے کے بعد ہندوستان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن وہ فلسطینیوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ 5 دن بعد جب مودی حکومت نے ایک بیان جاری کیا تو اس میں بھی صرف 2 ریاستی حل کی بات کی گئی۔ ہندوستان نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سامان بھیجا، لیکن جب اقوام متحدہ میں غزہ کے لیے جنگ بندی کی تجویز سامنے آئی تو اپنے آپ کو ووٹ سے باہر رکھا۔ مودی سرکار کے اس موقف کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دوستو انتخابات میں جیت ہے۔ بی جے پی جانتی ہے کہ ہندوستان کے اندر جذبات غزہ کے حق میں ہیں۔ بظاہر یہ عوامی جذبات مذہبی خطوط پر تقسیم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مودی حکومت نے انتخابات جیتنے کے لیے ہندوستان کے مفادات اور آزاد خارجہ پالیسی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مودی حکومت نے انتخابات جیتنے کے لیے ہندوستان کے مفادات اور آزاد خارجہ پالیسی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے گلوبل ساؤتھ کی آواز بننے کی مودی حکومت کی کوششوں کو دھچکا لگے گا۔ عرب اسلامی ممالک میں بھی ہندوستان کے مفادات طویل مدت میں بری طرح متاثر ہوں گے۔ نیتن یاہو جس طرح سے فوجی کارروائی کر رہا ہے وہ طویل عرصے تک چلے گا۔ عرب ممالک زیادہ دیر تک محض تماشائی نہیں بنے رہیں گے۔ وہ توانائی کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہندوستان کو بری طرح نقصان پہنچے گا۔ قطر میں 8 ہندوستانیوں کو سنائی گئی سزائے موت کا اسرائیل پر ہندوستان کے موقف سے تعلق ہے اور اس سے عرب ممالک میں کام کرنے والے 90 لاکھ ہندوستانیوں کا مستقبل داؤ پر ہوگا۔ بھارت اسرائیل کی حمایت کر کے عربوں کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اگر عربوں کے ساتھ تناؤ بڑھتا ہے تو عام ہندوستانیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بھارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل اور حماس جنگ کے حوالے سے بھارت کا ووٹ نہ دینے سے بھارت کے عربوں سے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دوستو، اقوام متحدہ میں اسرائیل کے حوالے سے قرارداد اس لحاظ سے اہم ہے کہ کون کس طرف ہے۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ زمین کی تنگ پٹی میں رہنے والے لاکھوں بے بس لوگوں کے خلاف بھارت کس طرف ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ یہودیوں کی آبادی فرانس میں ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے بعد فرانس میں سب سے زیادہ یہودی آباد ہیں۔ یورپ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی بھی فرانس میں ہے، اور فرانس اور اسرائیل کے درمیان گہرے تعلقات بھی ہیں۔ لیکن فرانس نے غزہ جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن بھارت نے نہیں دیا۔ فرانس نے دیگر مغربی ممالک کے برعکس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ مشرق وسطیٰ میں دوستو کچھ بھی ہو، ہندوستان کے چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ قطر میں جن 8 ہندوستانیوں کو موت کی سزا سنائی گئی ہے ان کا تعلق اسرائیل پر ہندوستان کے موقف سے ہے۔ ہندوستان کے موقف سے خلیج کے مسلم ممالک میں بھارت کے خلاف بدامنی بڑھے گی، جو ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی۔ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ سے
بھارت کا انکار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کو تخریب کاری کے خلاف کارروائی کے طور پر دیکھتا ہے۔ بھارت کہتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کی حمایت کرتا ہے لیکن اسرائیلی فوجی کارروائی کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ یہ ڈبل گیم بھارت کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ یوکرین اور غزہ میں مغرب کا بھی دوہرا کردار سامنے آ گیا ہے۔ مشرق وسطی افریقہ اور لاطینی امریکہ میں مغرب کے دوہرے کردار کے بارے میں کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ یوکرین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مغرب انسان دوستی کی بات کر رہا ہے، لیکن لوگ کھلے عام کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے اس میں مغرب منافقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو مغرب نے اس کے خلاف سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی۔ جب روس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی تو مغرب نے پھر پابندیاں لگا دی۔ لیکن پچھلے 70 سالوں سے اسرائیل فلسطین کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں کر رہا، خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اس پر اسرائیل کے خلاف کوئی پابندیاں نہیں لگائی گئی ہیں۔ مغرب کو اب اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ حماس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں ہسپتالوں کو معائنہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ صہیونی جھوٹ کا پردہ فاش ہو سکے۔ صہیونی حکومت اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کو جاری رکھنا چاہتی ہے۔ اسرائیل غزہ کے باشندوں کو اپنی سرزمین ترک کرنے پر مجبور کر رہا ہے، جس سے غاصب حکومت کو ناکامی ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت شکست کھانے کے بعد نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ غزہ کے ہاسپٹل اور مہاجر کیمپ دنیا کے میڈیا کے لیے کھلے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اسرائیل کے جھوٹ کا مشاہدہ کر سکیں۔ غاصب حکومت کسی بڑے جرم کے انجام دہی کے لیے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیل اپنے تمام جرائم امریکی حکومت کی اشیرپاٹ سے انجام دے رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے ہسپتالوں کے نیچے حماس کی سرنگیں ہیں، جس پر حماس کی جانب سے شدید رد عمل آیا ہے۔ امریکی حکام کو تشویش ہے کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے کچھ انتہائی سخت گیر ارکان حزب اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسرائیل نے حماس کے خلاف اپنی تازہ ترین کارروائی شروع کرنے کے بعد طویل جدوجہد شروع کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل 2 محاذوں پر جنگ میں مصروف ہو جائے گا، جس کے بعد یہ تنازعہ امریکہ اور ایران دونوں کو تصادم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ امریکہ دراصل ایران کے ساتھ بھی کسی قسم کی محاذ آرائی سے اجتناب کر رہا ہے، کیونکہ امریکی حکومت یہ جانتی ہے کہ خطے میں اگر ایران کے ساتھ براہ راست تصادم شروع ہوا تو امریکہ کے مفادات کو بڑے پیمانے پر نہ صرف ایران کی جانب سے بلکہ عراق، یمن، شام اور فلسطین سمیت کئی مقامات پر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اور حالیہ صورتحال میں یمن کی میزائل قوت نے امریکہ اور اسرائیل کو مزید پیچھے دھکیل دیا ہے۔ سعودی عرب نے غزہ پر ایٹم بم گرانے کی اسرائیلی وزیر میچائی ایلی یاہو کی دھمکی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے بیانات اسرائیلی حکومت کے ارکان میں انتہا پسندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر نے اپنے اس انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں فلسطینیوں کو آئر لینڈ یا کسی صحرا پہ چلے جانے کا بھی مشورہ دیا تھا۔ ادھر انتہا پسند اسرائیلی وزیر کے اس بیان سے اسرائیلی حکومت اور اپوزیشن میں بھی پریشانی واضح ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس وزیر کو کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت سے روک دیا ہے اور ایٹم بم کے استعمال کے بیان کو حقیقت کے منافی قرار دیا ہے۔ عرب ممالک کی مختلف اسلامی تنظیموں نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے غزہ پٹی میں جارحیت جاری رکھنے کے لیے صہیونی حکومت کی حمایت جاری رکھی تو جنگ کا دائرہ کار بڑھ جائے گا۔ اس سے پہلے یمن کی مسلح افواج نے چند روز پہلے صہیونی دشمن سے براہ راست جنگ کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی ٹھکانوں پر وسیع میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے۔
اسلامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ جب تک امریکہ صہیونی حکومت کو اپنے جرائم اور غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے کا موقع فراہم کرتا رہے گا، تنازعات کا دائرہ کار وسیع ہوتا رہے گا، اور عربوں پر پہلے سے زیادہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ فلسطینی قوم اور غزہ کے عوام کے لیے ذمہ داریوں اور فلسطینی قوم کی ہر طرح سے حمایت جاری رکھیں جب تک کہ وہ اپنے جائز حقوق حاصل نہ کر لیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل بہت ذہین شخص ہیں اور انہوں نے اسرائیلیوں کے حیران ہونے کی بابت خبردار کیا ہے۔ صہیونی حلقے لبنان اور فلسطین کی موجودہ صورتحال کے بارے میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے ذہین اور مبہم موقف سے پریشان ہیں۔ عبرانی میڈیا نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ سید نصر اللہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم باراک کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل بہت ذہین شخص ہیں، وہ بہت ہوشیار اور سمجھدار انسان ہیں اور وہ کوئی بھی اقدام کر کے اسرائیل کو حیران کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ وہ ایک ذہین شخص ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ ہمیں پرسکون کر کے کوئی حیران کن اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حزب اللہ اور غزہ کے ساتھ بیک وقت دو محاذوں پر لڑنا اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے۔ غاصب حکومت کے سابق فوجی کمانڈر موشی کا بھی کہنا تھا کہ اسرائیل نصر اللہ کی تقریر کے دباؤ میں تھا اور ان کی تقریر سے پہلے ہیجانی کیفیت ہر جگہ محسوس کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف جنگ شروع کرنا حماس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حماس نے ہمارے خلاف جنگ اپنے ساتھیوں کی رہائی نہیں بلکہ ہمیں ختم کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ یہ حماس کی بڑی غلطی تھی، غلطی کے بعد حماس کا خاتمہ کر دیں گے، ہم مل کر ہی جیتیں گے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی مطالبات کے باوجود غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی، ہمارے یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اپنے دوستوں دشمنوں دونوں کو بتا رہے ہیں انہیں شکست دینے تک جنگ جاری رہے گی۔ اسرائیل نے بین الاقوامی مطالبات رد کر دیے ہیں اور جنگ بندی نہ کرنے کی اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی پائلٹوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی مطالبات کے باوجود غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی۔ نیتن یاہو کی معصوم شہریوں کے قتل عام کے حوالے سے ان کی ہٹ دھرمی ابھی بھی برقرار ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کا فلسطینیوں اور قبلہ اول سے نظریاتی تعلق ہے۔ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے پر پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسلام آباد میں طوفان الاقصی مارچ کیا جس میں بڑی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ مارچ سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تنازعات میں پاکستان کے موقف کو اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان کے لوگ اسلام کے فرزند ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریز کا مقابلہ کیا اور آزادی حاصل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی اور کشمیری آج بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ صہیونیوں کا گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سفید بٹن نما مشروم میں بعض کیمیائی اجزاء کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ بالخصوص کینسر کی رفتار کو بہت سست کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے قبل سائنسدانوں نے سفید مشروم کے پاؤڈر ایسے مریضوں کو کھلایا جن میں کینسر کا دوسرا حملہ ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پاؤڈر نے کینسر کو بڑھانے میں اینٹی جین PSA کو کم کیا، جس کے ثبوت خون میں ان کی کمی سے ظاہر ہوئے۔ اس قدرتی علاج کا کوئی مضر اثر بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ اب اس پورے عمل کو مزید سمجھنے کا آغاز کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق صرف 6 روز تک مشروم کا سفوف دینے سے PSA کی سطح بہت کم ہوگی اور اس کے رزلٹ بھی بہت واضح ہوئے۔
خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، مگر انسان ہی تھا جس نے یہ مفروضہ قائم کیے رکھا کہ اس جیسے انسان دیگر سیاروں پر بھی ممکن ہیں، اور آج تک ان فرضی انسانوں کو خلائی مخلوق جیسے ناموں سے پکارتا رہا، تاہم اب سائنسدانوں نے بھی انسان کو اشرف المخلوقات تسلیم کر لیا ہے اور بتا دیا ہے کہ انسان جیسی کسی اور مخلوق کا کسی بھی سیارے پر وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دوسرے سیاروں پر ذہین زندگی اور انسان جیسی کسی مخلوق کا وجود انتہائی غیر ممکن ہے۔ زمین کے علاوہ کسی بھی دوسرے سیارے پر انسان جیسی ذہین مخلوق کے ارتقاء کے لیے اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا جتنا ہماری اس زمین کو وجود میں آئے گزر چکا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ بگ بینگ سے لے کر آج تک ہماری زمین پر کئی ارتقائی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ چنانچہ بگ بینگ سے آج تک کے ارتقائی حالات کے بغیر انسان جیسی ذہین مخلوق کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔ سائنسدانوں نے جن ارتقائی ٹرانزیکشن کا ذکر کیا ہے ان میں ایبایوجینسس کا عمل ہے، جس کے تحت مردہ مادے سے زندگی وجود میں آئی۔ یہ آج کی زندگی سے بہت مختلف تھی اور یہ عمل 3.5 ارب سے 4.1 ارب سال قبل وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس کے بعد یوکریوجینسس کا عمل وقوع پذیر ہوا۔ یہ عمل لگ بھگ 1 ارب 80 کروڑ سال قبل وقوع پذیر ہوا۔ لگ بھگ 1 ارب سال پہلے کثیر خلیاتی اجسام والے جاندار وجود میں آئے اور لگ بھگ 2 لاکھ سال قبل انسان اپنی ابتدائی شکل میں وجود میں آیا۔ اس کے بعد 80,000 سال قبل انسان نے اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے تخلیقی اور فنی کام شروع کیے، جبکہ 1.5 لاکھ سال سے 50,000 سال قبل انسان نے زبانیں بولنی سیکھیں۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ہو بہو یہی مراحل کسی اور سیارے پر وقوع پذیر ہوئے ہوں، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ خیال بھی غلط ہے کہ کسی سیارے پر انسان جیسی کوئی مخلوق موجود ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔